الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فضائل و برکات بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کیا، یا رب عز و جل، یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کیا، اے اللہ عز و جل، میں ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان پر غالب آ جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سربر، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے محبوب، دانۂ غیوب،
منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص یعنی اہل کتاب بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی، اے اللہ عز و جل، بے شک تو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھ سے اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ پھر ہم سے فرمایا کہ خوشخبری سن لو، اللہ عز و جل نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اسے اپنے دل کی گہرائی سے کہے پھر اس پر مر جائے وہ آگ پر حرام ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے فرماتا ہے، ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتا ہے، میں کیسے ٹھہروں حالانکہ تو نے اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں فرمائی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی، تو پھر وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قبر اور آخرت میں وحشت نہ ہوگی، گویا کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے اور الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، یعنی تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، کہتے ہوئے سن رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار،
مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا نصف میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ عز و جل تک پہنچنے کی راہ میں کوئی حجاب نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور کیونکہ اگر اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان دونوں پر غالب آ جائے گا، اور اگر زمین و آسمان اس کے لیے حلقہ بن جائیں تو یہ انہیں توڑ کر اللہ عز و جل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ میں تم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ ان سب پر غالب آ جائے گا، اور اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کے لیے حلقہ بن جائیں تو یہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہی ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بے شمار فوائد سماعت کیے۔ یقیناً آپ نے ان کو سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کتنے فضائل و برکات ہیں۔ آپ خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے پر پڑھیں گے اتنے لوگوں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، آپ کو بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔